کیونکہ اسی سے حق و باطل کی پہچان، دین کا صحیح راستہ معلوم ہوتا ہے۔ شرعی علم کی اتنی سخت ضرورت اور اہمیت رہنے کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں شرعی علم کو جس نظر سے دیکھا جا رہا ہے آپ حضرات سے مخفی نہیں ہے۔ کاش شرعی علم کو ثانوی درجہ دینے والے حضرات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ٹھنڈے دماغ سے سوچتے۔ معزز سامعات، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کسی چیز کے بارے میں بار بار پوچھنے پر اصرار نہیں کیا سوائے علم کے۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہو اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاه عالما ومتعلما، دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ ملعون ہے سوائے اللہ کا ذکر اور اس کی اطاعت، عالم اور متعلم کے، یعنی جو زندگی اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت، تعلیم اور متعلم سے خالی ہو وہ ملعون ہے۔ معزز سامعات، علم دین کا سیکھنا نہایت ضروری ہے تاکہ انسان کو علم ہو کہ فلاں بات یا کام اللہ تعالیٰ کو رضا کا، فلاں بات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے۔ اسی علم سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرے، اسی پر عمل کرے، شریعت کو زندہ کرے، اپنے دل کو منور کرے اور باطن کو آراستہ کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے قربت کو حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ جس جنت کو اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے اس جنت کی خواہش کرے۔ معزز سامعات، اگر ہم ایک اچھا معاشرہ پیدا کرنے اور وجود میں لانے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو اچھے افراد کو پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی فرد خواہ وہ کتنا ہی اچھا اور بھلا ہو، ایسے معاشرے اور ایسے سماج میں جو انتہائی بگڑا ہوا پستی کے زد میں وہ ترقی نہیں کر سکتا اور خوشحالی کے راستے سے وہ ہمکنار نہیں ہو سکتا اور برے افراد سے اچھا معاشرہ وجود میں بھی نہیں آ سکتا۔ اسی لیے ہم کو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم مسلمان بھائی سے اس کام کا آغاز کرائے، جو ہمارا اسلام ہمیں قدم بقدم رہنمائی کرنے والا ہے اور وہ ہم کو یہ تعلیم دے رہا ہے۔ معزز سامعات، ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو پہلے ہی سے اچھی طرح نشوونما کرے، حتیٰ کہ وہ نیک اور اچھے اعمال کو پسند کرنے لگے اور اسی پر عمل کرنے لگے۔ معزز سامعات، اگر بچوں کی تربیت کے لیے سزا دینا بھی ہے تو سزا بھی دے سکتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینهم فی المضاجع، جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو ان کے بستر الگ کر دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائے تو ان کو اگر وہ نماز نہ پڑھے انہیں مار مار کر نماز پڑھاؤ اور ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں دعوت دیتی ہوں نسیم بنت انصار صاحب کو، جن کی تقریر کا عنوان ہے قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا دن۔ عزیز حاضرین، قیامت ایک معین وقت ہے۔ شاید آپ جانتے ہوں گے معین وقت اسے کہتے ہیں جو بن دعوت دیے کہ آ جائے۔ ایک سونے والے انسان کا دروازہ کھٹکھٹائے اور اسے بیدار کر دے، اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ اور یہ وقت مقرر تو ہو چکا ہے لیکن اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اسی لیے ہماری طالبہ یہ حساب کے دن کا ذرا ذکر کرے گی۔ آپ بھی اپنے حساب کا خیال رکھیے، حساب دینے سے ڈریے۔ اتقوا اللہ حیث ما کنت، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ تم ایک بات پر، یعنی کہ میں کہہ رہی ہوں، اگر ہم ایک بات پر صحیح سے عمل کیا کر لیں، ایک حدیث پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہماری پوری زندگی کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ وہی ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو۔ تو ہماری طالبہ آپ کے سامنے تقریر پیش کریں گی۔ کسی نے کیا خوب کہا، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں، صدا
دور دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت ہاتھ آتا نہیں۔ وہ آئیں اپنی تقریر پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا اور عقل جیسے نعمتوں سے ہمارے دامنوں کو بھر دیا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترمہ صدر اجلاس، معزز سامعات، آج اس مجلس میں میرا موضوع ہے قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، مگر آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس سے غفلت میں پڑے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اے انسانوں، تمہارے زندگی کے تمام کاموں کا حساب کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، کیونکہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں اور آخری کتاب بھی آ چکی ہے، اور یہ دنیا اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، میں بھیجا گیا ہوں، میں اور یہ قیامت یہ دو انگلیوں کی طرح ہیں۔ میں آ گیا ہوں، ان قریب میرے بعد قیامت بھی آ جائے گی، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی کتاب آئے گی۔ تو لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ قیامت کب واقع ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے، بس میں اس کے چند نشانیاں بتلاتا ہوں، سنو۔ زمانہ تیز تیز گزرنے لگے گا، ایک سال ایک ماہ کی طرح، ایک ماہ ایک ہفتے کی طرح، اور ایک ہفتہ ایک دن کی طرح، اور ایک دن شعلہ بھڑک کر بجھنے کے مانند گزرنے لگے گا، تو قیامت قریب آ جائے گی۔ بکریاں چرانے والے، ننگے پھر پھرنے والے اونچے اونچے عمارتیں بنا کر فخر کرنے لگیں گے تو قیامت قریب آ جائے گی۔ آدمی اپنی دوست کی عزت کرے گا اور اپنے باپ کو جھڑکیاں دینے لگے گا، بیٹی اپنی ماں کو نوکرانی بنا دے گی تو قیامت قریب آ جائے گی۔ جب قوم کا سب سے خراب آدمی قوم کا لیڈر بن جائے گا تو قتل و خون عام ہو جائیں گے، طرح طرح کی شراب پی جانے لگے گی، گانے بجانے عام ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ یہ قیامت ہی حساب کا دن ہے۔ معزز سامعات، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی زندگی کو دنیاوی زندگی پر ترجیح بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جو مال عطا کیا ہے اس میں سے آخرت کے گھر بنانے کے لیے غور و فکر کرو اور دنیا میں اپنا حصہ فراموش نہ کرو۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ لوگ دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، دنیا کے رنگینیوں اور دل فریبوں میں مست ہو کر اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، احکام خداوندی کی نافرمانی کرتے ہیں، غلط تعویلات کا سہارا لے کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ اسی طرح دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اخروی زندگی جو ہمیشہ ہمیش کی ہوگی اس کو کامیاب بنانے کے لیے ابدی راحت کا استحقاق پیدا کرتے ہوئے آپ کو کچھ ایسے لوگ نظر آئیں گے جو بظاہر دین کے فرائض دیتے ہیں لیکن وہ دین کے روح سے ناواقف ہوتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گے
वो नमाजें पढ़ते हैं और रोजे रखते हैं, लेकिन उनकी ये इबादत की रूह से खाली होती है और वो लोग चंद ऐसे काम कर बैठते हैं जो अल्लाह ताला के नाराजगी का सबब बनते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामियात, आखिर उस दिन क्या होगा? एक खतरनाक सुर के आवाज के साथ सूरज और चांद आपस में टकरा जाएंगे, तारे बेनूर हो जाएंगे, जमीन में जलजला आ जाएगा, समंदर में आग लग जाएगी, सारे के सारे पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, तो तमाम इंसान मरखट जाएंगे। दूसरे सुर के आवाज के साथ सारे के सारे इंसान दोबारा जिंदा किए जाएंगे और उसी रूह और उसी जिस्म के साथ अल्लाह ताला के बारगाह में पहुंचा दिए जाएंगे और हर एक को उस दिन अपने नामाए आमाल को तकसीम किया जाएगा और हर एक अपने नामाए आमाल को पढ़ेगा, गुनहगार पछताएगा और कहेगा, या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, हाय अफसोस, मैंने तो इस जिंदगी के लिए कुछ भी तैयार नहीं की थी। नेककार खुश होगा और कहेगा, इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मैंने दुनिया में ये ख्याल करते हुए जिंदगी गुजारा कि मेरा भी एक दिन हिसाब होने वाला है। उस दिन अल्लाह ताला आदम के औलाद से 5 सवालात करेगा, जब तक वो उसका जवाब नहीं देंगे उस वक्त तक उनके कदम दरबार इलाही से हिट नहीं सकेंगे। सबसे पहला सवाल होगा, तुमने अपनी जिंदगी किस काम में लगाया और तुमने अपनी जवानी कहाँ खपाया, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और जो कुछ तुम्हारे पास इल्म है उस पर कहाँ तक अमल किया। आखिर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उखरवी जिंदगी की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला दर्जा नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मैं दावत देती हूँ रिजवाना बिनते यासीन को, जिनकी तकरीर का उन्वान है हकीकी मुसलमान की पहचान। वो अंधेरे ही बेहतर थे कि पाँव राह पर थे, वो अंधेरे ही बेहतर थे कि पाँव राह पर थे, रोशनी हमें लाई है मंजिल से बहुत दूर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। तमाम तारीफ़ें उस वहदहू ला शरीक के लिए लायक हैं जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद हो। आज इस इजलास में मेरी तकरीर का उन्वान है हकीकी मुसलमान की पहचान। ईमान वाले तो ऐसे होते हैं, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल अल्लाह के डर से कांप उठते हैं, और जब कुरानी आयत पेश किए जाते हैं तो उनके ईमान में और ज्यादती हो जाती है और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। एक मर्तबा हारिस बिन मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ हारिस, आपकी सुबह कैसी गुजरी? तो हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, एक हकीकी मोमिन की हैसियत से गुजरी। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ हारिस, थोड़ा सोच समझ कर कहो, हर शय की एक हकीकत हुआ करती है, तुम्हारे ईमान की क्या हकीकत है? तो हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं दुनिया की मोहब्बत से रूगर्दानी कर ली है, रातों को जाग कर इबादत करता हूँ, दिन को रोजे के सबब प्यासा रहता हूँ, और ऐसा पाता हूँ गोया मेरे सामने अर्श रब खुला हुआ है, मैं जन्नतियों से मुलाकातें कर रहा हूँ और दोज़खियों को मुसीबतों में गिरफ्तार देख रहा हूँ। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ हारिस, तुम हकीकी मुसलमान की हैसियत तक पहुंच चुके हो, इसी पर कायम रहने की कोशिश करो। हकीकी मुसलमान वो है जो कलिमा तौहीद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत के मानने के बाद उन चीजों की नफी कर दे जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मुनाफी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस अहद व पैमान की हकीकत यह है कि हाकिमियत व बादशाहत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, कानून सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, हक सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अब किसी को ये कहने का हक नहीं रहा कि मेरी राय ये है, दुनिया का दस्तूर ये है, खानदान का रिवाज ये है। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुकाबले में ऐसी कोई चीज आए तो उसे उठाकर फेंक दिया जाएगा।
ہاں کوئی شخص زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اقرار کرتا ہے لیکن عملی طور پر اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا ثبوت پیش نہیں کرتا تو اس کا دل ایمان سے خالی ہے، وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ منافق ہے۔ وہ ایک طرف اللہ کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین اور مومنین میں فرق کو بتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے مومنین تو ایسے ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ کے ڈر سے کانپ اٹھتے ہیں، جب قرآنی آیات پیش کیے جاتے ہیں تو ان کے ایمان میں اور زیادتی ہو جاتی ہے، وہ نماز کو ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کے بالمخالف منافقین ایسے ہیں جب ان کے سامنے قرآنی آیات کو پیش کیا جاتا ہے تو ان کے دل پر کچھ بھی اثر نہیں کرتا اور وہ نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے اور اپنے رب پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کچھ بھی ہو، یہ رواج میرے خاندان یا برادری سے چلا آ رہا ہے، اس کو کیسے توڑا جا سکتا ہے، تو اس کا شمار بھی منافقین میں ہوگا، خواہ نماز پڑھ کے اس کی پیشانی پر کتنا بڑا گھٹا آ گیا ہو۔ اس لیے کہ دین انسان کے لباس میں نہیں ہوتا اور دین رکوع سجود روزہ حج کا نام نہیں بلکہ دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے۔ اطاعت بھی ایسی کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، دو صحابہ آ رہے تھے تو وہ دونوں صحابہ دروازے پر ہی تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر مسجد میں فرمایا بیٹھ جاؤ، تو یہ آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تو انہوں نے وہیں بیٹھ گیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے صحابہ یہاں کیوں بیٹھ گئے ہو؟ تو فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی کہ بیٹھ جاؤ تو ہم یہیں بیٹھ گئے۔ ہو جاؤ ایسی اطاعت پر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حکم دیا بیٹھنے کا وہیں بیٹھ گئے۔ ایک مومن ایسا ہوتا ہے جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کا حکم دیے وہیں بیٹھ جاتا ہے، جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے کا حکم دیے وہیں کھڑے ہو جاتا ہے۔ مومن وہ ہے جو اپنے تمام خواہشات کو کچل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے تمام خواہشات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بالا تر سمجھتا ہے تو وہ منافق ہے۔ کائنات میں کوئی یہ حق نہیں رکھتا کہ جس کی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کچھ حیثیت رکھتی ہو۔ مومن اور مسلمان وہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے مقابلے میں کوفہ والے، بصرہ والے، بغداد والے کی بات کو ماننا نہیں چاہیے اور ان کی بات کی طرف پلٹ کر دیکھنا بھی حرام ہو۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ملتا۔ عزیز بہنوں غور کیجئے، آج ہمارا کھانا پینا سونا یہ سب اس عہد و پیمان کے مطابق ہے جس کا اقرار ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شکل میں ادا کیا ہے۔ ہاں اگر ہمارا چلنا پھرنا کھانا سونا پینا یہ سب اس عہد و پیمان کے مطابق ہے تو ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مسلمان ہونا بابرکت ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہم سب کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں دعوت دیتی ہوں سمیہ بنت عبداللہ کو، جن کی تقریر کا عنوان ہے وقف کر دو جوانی شریعت میں تم۔ بہترین عنوان ہے، صرف نوجوانوں کے لیے ہے، ذرا خاص کر سنیے۔ کسی نے کیا خوب کہا، وقف کر دو شریعت میں جوانی، وقف کر دو شریعت میں جوانی، چھوڑ زمانے کی دیوانی۔ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ صدر محفل و مہمانان خصوصی و عزیز سامعات اکرام، میں آپ کے سامنے جس موضوع کو لیے حاضر ہوں وہ ہے وقف کر دو جوانی شریعت میں تم۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے کارنامے اور انقلاب رونما ہوئے ہیں ان میں قوم کے بنیادی پتھر یعنی نوجوانوں کا ہی ہاتھ رہا ہے۔
نوجوانوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ قوت و عزم اور صلاحیت پوشیدہ رکھی ہے، اگر وہ اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرے تو وہ مشکل کو آسان اور ناممکن کو ممکن میں بدل سکتے ہیں، کیونکہ نوجوانوں کی ڈکشنری میں ناممکن نام کے الفاظ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان عقاب کی روح اور شاہین کی پرواز رکھتے ہیں۔ کوئی نوجوان اپنی انمول نوجوانی کے زمانے کو اگر فضول اور لایانی چیزوں میں گنوا دے اور اپنے فرض منصبی سے آنکھیں موڑ لے تو اس کو مستقبل میں افسوس و حیرت، شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آج پوری دنیا معاشرتی بگاڑ کی آگ میں جل رہی ہے۔ باہمی کشمکش، خاندانی عصبتیں، ظلم و بربریت، خوف و دہشت کا ماحول، سود خوری و بد کرداری اور اس قسم کے جتنے بھی برائیاں ہو سکتی ہیں آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ایسے حالات میں ہم نوجوانان اسلام کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے سے ان برائیوں کا خلا خما کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیں اور سب سے پہلے اپنے آپ کو ایمان کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کرے، اور پھر ایک ہاتھ میں حدیث رسول، دوسرے ہاتھ میں قرآن لے کر میدان عمل میں کود جائیں۔ شاعر کا قول ہے، ایک ہاتھ اخلاص میں ہو روح تو اخلاق میں ہو جا، اخلاص میں ہو روح تو اخلاق میں ہو جا، ایک ہاتھ میں تلوار ہو تو ایک ہاتھ میں ہو قرآن۔ محترم حضرات، عصر حاضر میں حق و باطل کی معرکہ آرائی، باہمی ٹکراؤ، ایک دوسرے سے مقابلے کے لیے ہمہ وقت برسر پیکار رہنا کوئی امر جدید نہیں ہے۔ آج اسلام کی مسوی و منقی شکل کو داغدار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہم مسلم نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی دعوت کے لیے کمر بستہ ہو جائے اور اس کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے، کیونکہ ہمارا مقصد وجود ہی یہی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم ہمیں اپنا فریضہ یاد دلاتے ہوئے للکارتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام دوسری امتوں سے بہتر قرار دیا اور اس کا امتیازی وصف یہ بتلایا کہ یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ محترم سامعات، آج اسلامی دعوت انتہائی ضعف و اضمحلال کا شکار ہو چکی ہے۔ آج اہل مغرب مکمل طور سے اسلام اور مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کے در پہ ہیں۔ آج کے حوصلہ شکن دور میں ہر طرف اسلام اور مسلمانوں پر یلغار ہو رہی ہے۔ ساری اسلامی دشمن طاقتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو رہی ہے اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اسلام کے بڑھتے ہوئے پودے کو جڑ سے کاٹ دے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دور بڑا ہی پرفتنہ اور پرخطر دور ہے، ظلم و بربریت کا بازار ہے ظلم و بربریت کا بازار ہے۔ ایسے وقت میں اگر ہم مسلم نوجوان دعوت حق کو لے کر اٹھے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے میدان عمل میں کود جائے تو آج بھی ہم ایوان باطل کو پاش پاش کر سکتے ہیں اور مخالف ہواؤں کا رخ پھیر سکتے ہیں۔ مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہم اپنے اندر وہ ہمت و شجاعت نہیں پاتے جو ہمارے اسلاف میں موجود تھی۔ آج ہم باطل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرنے کی جرات نہیں پاتے، جبکہ ہمارے اسلاف کی دعوت و عظمت کی داستاں ان کے مجاہدانہ کارناموں سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہے۔ نوجوانوں کے ذریعے تاریخ کے سنہرے ابواب لکھے گئے۔ ہمیشہ نوجوانوں نے ظلم و ستم کا منہ توڑ جواب دیا۔ مظلوم کی آہ فغاں تڑپتی انسانیت کے درد کا درما بنے، سسکتی انسانیت کو حیات نو دے کر مورخین کو کہنے پر مجبور کر دیا کہ کوئی بھی انقلاب نوجوانوں کی شمولیت کے بغیر ناقص ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر جوش و ہمت کے ساتھ ساتھ کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اگر آج ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں نوجوانوں کے ایک اہم کردار کا باب نظر آئے گا۔ محترم سامعات و سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو قتل کرنے والے دو نوجوان ہی تھے جو ایمان کے جذبے سے سرشار تھے۔ محمد بن قاسم رحمہ اللہ ہماری ہی طرح 17 سالہ نوجوان ہی تھے جو ایک عورت کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے ہندوستان پر حملہ کر کے ہندوستان کے مستقبل کو روشن کر دیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہمیشہ نوجوانوں نے اسلامی دشمن قوت